اور آج ہمارے ساتھ ہمارے ایسے ہی ایک خوبصورت مہمان، بلکہ میں ان کی آمد سے پہلے ان کے لیے ایک احمد فراز کا شعر کہنا چاہتا ہوں کہ شاید احمد فراز نے انہی کے لیے یہ شعر کہا تھا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے اپنے مہمان، آج کے ہمارے مہمان جو ریسرچ سکالر ہیں سید عباس زیدی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب سید عباس زیدی صاحب، آپ کو پروگرام نسیم زندگی میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ آج کا ہمارا موضوع پھول کے حوالے سے ہے، گل۔ تو پھول جو ہے وہ ظاہراً مختلف تشبیہات کے طور پہ، استعاروں کے طور پہ، اور تمام لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے ابتدا میں آپ اپنی گفتگو کے آغاز میں پھول کی تاریخ کے حوالے سے، اور بالخصوص جو صدر اسلام کے زمانے میں اگر پھول کا جو استعمال شاعروں نے کیا ہے اس حوالے سے اپنی بات کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز شخص کو آج اپنے یہ موقع عطا کیا کہ میں اپنی بات کو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور ساحر ٹی وی کا بھی شکر گزار ہوں۔ آج کا آپ کا موضوع اپنے عنوان کے اعتبار سے ہی انتہائی خوبصورت اور بھلا معلوم ہوتا ہے۔ گل نام سنتے ہی انسان کے ذہن میں ایک اچھا تاثر پیدا ہوتا ہے، ایک خوشنما تاثر۔ چونکہ جو لوگ الفاظ کے اثرات سے واقف ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ اثرات جو الفاظ کے ہوتے ہیں وہ شدید ہوتے ہیں۔ اگر کوئی برا لفظ ہو تو اس کا اثر ویسا ہوگا، اگر کوئی اچھا لفظ ہو تو اس کا اثر ویسا ہوگا۔ آپ پھول، گلاب یا ویسے گل لفظ استعمال کریں تو ذہن لا محالہ ایک خوشنما چیز کی طرف، ایک بھلی چیز کی طرف جاتا ہے۔ تو آپ کا موضوع ہی ایک مثبت اور خیر کی طرف راغب کرنے والا ہے۔ اس پر گفتگو تو بہت بات کی بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر پھولوں کی بات کریں، اگر دنیاوی تاریخ کی بات کریں تو دنیاوی تاریخ کے اعتبار سے جو معلوم تاریخی دور ہے، جو فرعونہ مصر سے چلتا مختلف خطوں سے بر اعظموں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اس سے بات کریں تو یہ تو چند ہزار سال پہلے کی دریافت بنتی ہے۔ یہ اگر بات کریں ہم تاریخی دور کی، لیکن اگر ہم اسلامک ہسٹری جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ہم تک جو چیز پہنچی ہے اگر وہ بات کریں تو یہ تو شروع سے موجود ہے۔ اور اس کے حسن پہ شاعروں نے کیا کہا، سائنس اس کے متعلق، طب میڈیکل اس کے متعلق کیا کہتی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا معاشرہ اسے کس انداز سے لیتا ہے، اور یہ ہمارے لیے درس کیا ہے۔ دیکھیے، جب جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، تو پھول کی کیا تسبیح ہے، اور پھول ہمیں کیسے درس دیتا ہے، ہر چیز ہمیں کیسے ٹیچ کرتی ہے۔ اور اگر پھولوں کی اقسام کے بارے میں بات کریں تو ہزاروں لاکھوں اقسام اس وقت پھولوں کی دنیا میں موجود ہیں جو سائنسدانوں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ اور ان میں اگر آپ بات کریں گلاب کی، کیونکہ اگر میں قدیم جاؤں تو مجھے رومن بادشاہ جو ہیں وہ بھی گلاب سے ریلیٹڈ نظر آتے ہیں۔ اگر میں ہندوستان کے بادشاہوں کی بات کروں تو مجھے وہ بھی پھولوں میں سے گلاب کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ میں اگر عمر خیام کی رباعیات کی طرف جاؤں تو عمر خیام بھی اپنی رباعیات میں گلاب کا ذکر کثرت سے کر رہا ہے۔ جی بالکل، بلکہ ظہیر الدین جی اس کے ساتھ پوچھنا چاہیں گے کہ پھول صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہی تو اہمیت کے حامل نہیں ہے، ظاہر ہے روزمرہ زندگی میں ان کے فوائد بھی ہیں، تو وہ فوائد آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے، اگر میں فقط اس کی رنگت کی بات کروں تو یہ بھی سائنس میں ایک نظریہ موجود، اور جو بالکل برحق ہے، اور آل محمد علیہ السلام کی احادیث میں اگر غور و خوض کریں تو انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بات درست ہے۔ سرخ پھول شروع سے محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے، سفید پھول جب کرتا ہے تو یہ امن کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح پھول اپنے رنگ کے اعتبار سے بھی ہمارے معاشرے کو ایک رہنمائی دیتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ سرخ ہوگا تو ہمارے لیے محبت کی علامت سمجھا جائے گا، سفید ہوگا تو امن کی علامت سمجھا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ
اگر آپ معاشرے میں اس کے دیگر بینیفٹس کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ جو عطر پھولوں کے نام پہ بیچا جاتا ہے، اگر یہ ریلیٹڈ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ 1 من گلاب کے پھول ہوں تو اس میں سے 2 تولے عطر نکلتا ہے خالد. تو یہاں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو معاشرے میں عطر بیچا جا رہا ہے وہ کیسا ہوگا. تو پھول اپنے ہر پہلو سے معاشرے کو ٹیچ کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب درختوں پہ پھول آتے ہیں تو جو زیرک افراد ہوتے ہیں وہ اسے کن معنوں میں لیتے ہیں؟ پھول پھل کی خبر لے کے آتا ہے، یعنی پھول آنا اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ یہ پھلدار ہوگا. بیشتر درختوں پہ جو پھلدار درخت ہیں جب ان پہ پھول آتے ہیں تو پھول دراصل بعض خیر اور ثمرات کی خبر بھی لے کے آتا ہے. اور اگر اس کی طبی اعتبار سے پھول پہ بات کی جائے تو پھول اگر فار ایگزامپل میں گلاب کی ہی بات کروں کیونکہ زیادہ شہرت اسے ہی ملی ہے، شاعری کے اعتبار سے بھی دیکھیں اس کی سرخی کی وجہ سے شاعروں نے اسے مختلف جگہوں پہ استعمال کیا. اگر دیکھیں تو پھول کی پتیوں میں، گلاب کے پتوں میں طبی اعتبار سے انہیں سرد سمجھا جاتا ہے اور خشک سمجھا جاتا ہے دوسرے درجے میں. اور گلاب کے اندر جو زیرہ ہوتا ہے، زیرہ گل سرخ جو اس کے درمیان میں دانے ہوتے ہیں، وہ گرم گنے جاتے ہیں، دوسرے درجے پہ گرم ہے طبی اعتبار سے. تو فقط پھول دیکھنے میں سوسائٹی کے اعتبار سے ہی نہیں، ادب کے اعتبار سے ہی نہیں، ٹھیک ہے، محبت یا امن کے اعتبار سے نہیں، بلکہ یہ طبی اعتبار سے بھی، بلکہ جو گلقند بنتی ہے، جو شکر اور گلاب کے پھول کی پتیوں کو ملا کر 7 دن دھوپ میں رکھا جاتا ہے، بنائی جاتی ہے، وہ انسان کے لیے بیش بہا فوائد لاتی ہے اور دافع قبض بھی سمجھی جاتی ہے. اس کے ساتھ انسان کی فزیکلی اور مینٹلی ہیلتھ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک اثر انداز ہے؟ کیا فوائد انسان کی ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ پھولوں کے؟ دیکھیے محترمہ، فزیکلی ہیلتھ تو میں بتا چکا کہ یہ اس کا سونگنا ذہن کو فرحت بخشتا ہے اور خوشنما احساس دیتا ہے، اور احساسات، انسان کے تصورات، انسان کے خیالات اس کی باڈی پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو فزیکلی جو طبی نسخے کے اعتبار سے ہو یا اس کی میڈیکل جو اس کے جو فوائد ہیں جو میں نے بتائے کہ یہ قابض بھی ہے اور اس کی کثرت جو ہے وہ مختلف فوائد بھی دیتی ہے، کیونکہ کسی چیز کو بھی اعتدال سے زیادہ استعمال کریں گے تو وہ تھوڑے سے مسائل آتے ہیں. حد اعتدال میں رہتے ہوئے کسی چیز کا بھی استعمال اس کا حسن ہے. فزیکلی فوائد تو بتا چکے، مینٹلی فوائد بھی بتا چکے کہ جب اسے دیکھا جاتا ہے تو خود خوشنما احساس ہوتا ہے، اسے سونگا جاتا ہے تو انسان کو بھلا معلوم ہوتا ہے. اور فقط یہ نہیں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، ہمارے برادران اہل سنت نے نقل کی کہ میرے آقا نے فرمایا حسن اور حسین میرے ریحان ہیں، میرے پھول ہیں 2. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھول واقعتاً اس قدر عظمت، پاکیزگی، خوبصورتی اور احترام کا استعارہ سمجھا جاتا ہے کہ 2 جنت کے سرداروں کو نبیوں کے سردار نے 2 پھولوں کے مشابہ قرار دیا اور اپنے پھول کہا. اور میں اس حدیث کو ذرا آگے لے کے چلنا چاہوں گا، میرے جو نام کو کہوں گا کہ یہ جو حدیث معروف ہے کہ حسن اور حسین میرے ریحان ہیں، کوئی اس کا ترجمہ خوشبو کرتا ہے، کوئی اس کا ترجمہ پھول کرتا ہے. اسے تھوڑا آگے لے کے چلیے، رسول اللہ نے حسنین کو ریحان کیوں کہا، میرے 2 پھول کیوں کہے؟ اس کی وجہ ایک طویل حدیث کا اور حصہ ہمیں اس بات کو سمجھاتا ہے، یہ بات ہم تک پہنچاتا ہے. جیسے امام عبد الرحمن صفوری شافعی برادران اہل سنت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں یہ حدیث نقل کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تنا ہوں، پتے کسی کو قرار دیا، ٹہنی کسی کو قرار دیا، خود کو درخت. اور اس حدیث کے آخر میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسنین میرے پھول ہیں اس درخت کے. یعنی حسنین یہ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں میرے پھول ہیں، در حقیقت میرے پھول سے مراد اس شجر طیبہ جو میں رسول خود شجر طیبہ حسنین اس کے 2 پاکیزہ پھول ہیں. جی زیدی صاحب یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں پہ جو شجرہ طیبہ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی، ابھی سوال میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے، اپنے پھولوں کے مختلف اقسام، ان کے معنی اور ان کا جو انسان کی صحت کے اوپر اثر ہوتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کو کون سا پھول پسند ہے اور اس کی کوئی خاص وجہ ہے، کس وجہ سے آپ اس خاص پھول کو پسند کرتے ہیں؟ دیکھیے سرخ گلاب میرا پسندیدہ پھول ہے، اور میں کوئی بھی پھول ہو اوور آل پھولوں پہ بات کرتا ہوں کہ مجھے
ان سے ہمیں نصیحت بہت ملتی ہے. جب میں پھولوں کو دیکھتا ہوں تب میں یہ سوچتا ہوں کہ انسان پھول سے سیکھے کہ چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں تو ان سختیوں میں کیسے گزارا کرنا ہے. یہ انسان کے لیے نصیحت ہے پھولوں کی طرف سے. چاروں طرف خاردار ماحول ہے، حالات ہیں ایسے، لیکن اس نازک پھول کو کیسے جینا ہے ہمیں پھول یہ سکھاتا ہے معاشرے میں. اگر ہم سیکھنا چاہیں تو اللہ کی ہر تخلیق میں ہمارے لیے عبرت ہے، اور پھول سے خوبصورت تخلیق کیا ہوگی جسے دنیا کے ہر شعبے میں اہمیت حاصل ہے. اور پھول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح شاخ سے جڑے رہنا ہے. یعنی پھول بتاتا ہے کہ مجھے دیکھ لو اے دنیا والو، اے میرے دیکھنے والو، اے میری تعریف کرنے والو، اے میرے قصائد پڑھنے والو، مجھے دیکھو. میں جب تک شاخ سے جڑا رہا تھا میں ہرا بھرا تھا، میں سرسبز تھا، لیکن جو ہی میں نے شاخ کو چھوڑا میں خشک ہو گیا، بالآخر لوگوں کے قدموں تلے آ گیا. پھول ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم اپنی شاخ سے، ہم حق کی اس شجرہ طوبہ سے، ہم اس شجرہ طیبہ سے جب تک جڑے رہیں گے جو ہماری شاخیں ہیں تب تک ہم نمو پاتے رہیں گے، ہم پروان چڑھتے رہیں گے، ہم ہرے بھرے رہیں گے. جی بہت لیکن بہت جو ہی ہم شاخ شکریہ زیدی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. جی ربیہ، جیسے کہ عباس زیدی بہت خوبصورت مختلف پہلوؤں کے حوالے سے، جس طرح ہمارے پروگرام کا شعار بھی ہے کہ سب باتوں کی ایک بات، تو مختلف باتیں اسی ایک بات کے حوالے سے، پھول کے حوالے سے انہوں نے مختلف نقطۂ نظر، زاویہ نگاہ بالکل اس سے بیان کی. اور یہاں پہ